والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وأوليائه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا حضور سید عالم نور مجسم، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہم کو پیدا ہونے کا فقر عظیم عطا فرمایا۔ کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث فقہ سے مالا مال فرمایا، اور آج عید المومنین جمعہ کے مبارک موقع پر اسی کے گھر میں، اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ معزز سامعین اکرام، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک مہینے کا آخری دن اور آخری جمعہ چل رہا ہے۔ آپ نے مسلسل 12 روزہ مغرب سے لے کر عشاء تک حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ کے خصوصیات، کئی عنوانات پر آپ نے روزانہ تقریر کو سنا ہے، اور آج آخری جمعہ بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر ایک مہینہ تو کیا ساری زندگی بھی اگر کرتے چلے جائے، بولنے والوں کا علم ختم ہو جائے گا،
کتابوں میں جو لکھا ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن کما حقہ مکمل آپ کی حمد و ثنا، آپ کی تعریف ہم نہیں بیان کر سکیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس قدر خوبیوں سے نوازا ہے، ساری زندگی بھی ہم مکمل طور پر بیان نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، بڑی مشہور و معروف آیت شریفہ میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کلام ربانی کی اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرما رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا۔ کلام مقدس کے اس انداز پر ہی غور کریں، وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کیا۔ رب کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ چاہے تو پروردگار یہاں پر میں نے ذکر کیا اپنے حبیب کا، میں نے اپنے حبیب کے رفعتوں کو بلند کیا تو بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن یہاں پر میں نے کا لفظ استعمال نہیں کیا، واحد کا صیغہ استعمال نہیں کیا، جمع کا صیغہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا۔ کلام مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ایسے کم مقامات ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کا صیغہ استعمال کیا، اس کے بعد کچھ باتوں کو بیان فرمایا۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ علماء کرام بیان فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں جہاں پر بھی ہم کا صیغہ استعمال کرتا ہے، جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، تو وہاں پر پروردگار عالم ما بعد، یعنی اس کے جو بعد آنے والی جو چیز ہے جس کا بھی ذکر ہو، وہ ذکر کی شان، وہ عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا، ہم نے قدر والی رات میں نازل کیا کلام مقدس کو۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے کا ذکر کیا، تو ہم نے جو ذکر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں کلام اللہ کی عظمتوں کو، رفعتوں کو بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ مقدس کلام جس کو ہم نے نازل فرمایا۔ تو اب حبیب کا تذکرہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے اے حبیب آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی بات آتی ہے تو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، واحد کا صیغہ استعمال کر دیا۔ لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، بس میری عبادت کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب جب اپنی بات آئی تو واحد کا صیغہ استعمال کیا، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے خاص جو محبوب کی بات آتی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسی چیز کی بات آتی ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جس شے کی ہو، یا جس کلام کی ہو، یا پھر جس ہستی کی ہو، عظمت و رفعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنا چاہتا ہے، تو وہاں پر بڑے فخر کے ساتھ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ہم نے ذکر کیا۔
ہم نے آپ کی بلندیوں کو آپ کے لیے بلند فرمایا، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کلام اللہ کے اندر قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما دیا کہ دیکھو ہماری شان یہ ہے کہ ہم اس شان کے لائق ہیں کہ ہم اپنے حبیب کا ذکر بھی ہم بلند فرمانے والے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ذکر کر رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ چاہے تو یوں بھی کہہ سکتا تھا وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، لیکن لکا کا لفظ ایک لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ بیچ میں ایڈ کرتا ہے اور بیچ میں ذکر کرتا ہے، آپ کے لیے ذکر کیا۔ یہ کیوں عزیزان محترم؟ وجہ کیا ہے؟ بات تو یہیں پر بھی سمجھ میں آ جاتی، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے ذکر کو بلند فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ لکا ذکرک، آپ کے لیے ذکر کو بلند فرمایا۔ تو آپ کے لیے بھی حکمت والا کلام ہے، ہر لفظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں بھرپور ہے۔ تو وہ حکمتیں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ لکا کا ذکر کیوں کیا؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بیان کرنا چاہتا ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم سمجھیں گے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، جب ہم سمجھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے کیسی محبت کر رہا ہے سمجھ میں آئے گا۔ تو علماء کرام مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں لکا ذکرک کے اندر آپ کے لیے ہم نے ذکر کو بلند فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے حبیب ہم نے آپ کی شان و عظمتوں کو رفعتوں کو ہم نے بلند کیا، کسی اور کے خاطر نہیں، آپ کے لیے بلند کیا۔ اس لیے آپ کے لیے بلند کیا کہ اے حبیب ہمارے بلند کرنے کی وجہ سے آپ کے لیے جب ہم آپ کی تعریف، آپ کی رفعتیں، آپ کی بلندیوں کو ہم بیان کریں گے، ہم بنائیں گے، تو جس کی وجہ سے آپ خوش ہو جائے، اسی لیے ہم نے آپ کے لیے کہا فرما رہا ہے۔ ذرا غور کریں معزز سامعین اکرام، آپ کے لیے ہم نے کیا۔ ساری کائنات ہر کام کس کے لیے کرتی ہے؟ مولا کو خوش کرنے کے لیے کرتی ہے۔ ہم یہاں پر جمع ہوئے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے کیوں جمع ہوئے؟ تاکہ ہم کو پیدا کرنے والا پروردگار ہم سے خوش ہو جائے۔ دنیا میں آئے مولا کو راضی کرنے کے لیے۔ انسان تو انسان، اللہ تبارک و تعالی جن کے سر پر نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا ہے، ایسے بڑے بڑے پیغمبر رب کی بارگاہ میں معروضہ عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا، اے پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا۔ ہر آن ہر گھڑی رب کی رضا وہ چاہتے ہیں۔ پیغمبر ہر آن یہ فکر میں ہوتے تھے کہ پروردگار عالم کا جو میسج ہے، جو پیغام ہے، جو مشن ہے، ہم بندوں تک وہ پہنچا دے تاکہ ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے اور اس کے ذریعے مولا ہم سے راضی ہو جائے۔ ہر آن ہر گھڑی ہر پیغمبر کی دلی تمنا یہی تھی۔ لیکن قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا تاکہ آپ خوش ہو جائے۔ ساری کائنات تو میری خوشی چاہتی ہے، لیکن اے حبیب ہم آپ کی رضامندی چاہتے ہیں، ہم آپ کی خوشی چاہتے ہیں۔ اسی لیے عاشق رسول نے کیا خوب کہا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ اور غور کریں معزز سامعین اکرام کلام مقدس پر، وَرَفَعْنَا ہم نے ذکر کو بلند کیا،
ہم نے کیوں ذکر کو بلند کیا؟ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شایان شان کے مطابق بعد میں جو ذکر کر رہا ہے وہ ذکر کی بلندیوں کو لوگوں کو پتا چلے، ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ معمولی ہستی نہیں ہے، ان کی شان و رفعت کو بڑھانے والے ہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمایا اگر چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اوپر چھوڑ سکتا تھا۔ ذرا غور کریں معزز سامعین کرام، ذرا توجہ کے ساتھ، بالکل باریک نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرے حبیب کی شان و عظمت، اے بندو میں نے تمہیں پیدا کیا، ہر سانس میں نئی زندگی میں بخش رہا ہوں، میں خالق ہوں، تم میری عبادت کرنا چاہیے، تم میرے بندے ہو، ہر آن ہر گھڑی میری عبادت تم کو کرنا چاہیے۔ اب یہ ذمہ داری میں تمہارے حوالے کرتا ہوں کہ تم میرے حبیب کا ذکر بلند کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتیوں پر نہیں چھوڑا، امتیوں کا کام ہے کہ آمنا صدقنا، مصطفیٰ کو رب نے جو کمال عطا فرمایا اس کو دل و جان سے مان لینا ہمارا کام ہے، ان کا ذکر کرتے چلے جانا ہمارا کام ہے۔ لیکن بلندیوں کا مسئلہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ امتیوں پر نہیں چھوڑا، بلندیوں کا مسئلہ آتا ہے تو اپنے ذمے لے لیا، میں بلند کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ میں وہ ذمہ داری لیا۔ کیوں عزیزان محترم؟ وجہ کیا ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی ذمہ داری کیوں لے لیا اور کیوں بیان فرما رہا ہے کہ میں ذکر کو بلند کروں گا، ہم ان کے ذکر کو بلند کریں گے؟ کیوں کہا؟ اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر چھوڑ دیتا، بندے کہاں تک تعریف کریں گے؟ جہاں تک ان کے معلومات ہے وہاں تک تعریف کریں گے، تو وہ تعریف کیا ہوگی؟ محدود ہو جائے گی۔ تعریف کیا ہوگی؟ تعریف کی ایک حد ہو جائے گی۔ اور بندے کب سے کریں گے؟ ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب سے ان کو بنایا، جب سے شعور ان کے پاس آتا ہے، جب سے علم آتا ہے، اس کے بعد تعریف کریں گے۔ اور جب بندہ ختم، بندے کا انتقال ہو جائے گا، بندہ دنیا سے چلا جائے گا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگی؟ وہیں تک تعریف رہ جائے گی، اور پھر آنے والے پھر کرتے رہیں گے، پھر کرتے رہیں گے۔ لیکن بندوں کا معاملہ کیا ہے؟ بندے ہمیشہ سے نہیں ہے، اللہ نے جب پیدا کیا جب سے یہ بندوں کا وجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ختم کرنا چاہے تو ساری کائنات کو ختم کر دے گا، بندوں کا وجود مٹ جائے گا۔ جب مٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا رکھے گا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا، تب بندے قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن قربان جائے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اشارہ دے رہا ہے کہ اے بندو، اگر میں بندوں پر چھوڑ دیتا تو بندے جب ہمیشہ سے نہیں ہے، تو جب ہمیشہ سے نہیں ہے تو میرے حبیب کی تعریف ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اس لیے میں ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، ساری کائنات میرے پیدا کرنے کی وجہ سے ہے، جب تک میں چاہوں گا رہے گی، اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ لیکن کائنات میں ایک ایسی ذات ہے، وہ پروردگار عالم کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو پروردگار عالم یہ اشارہ دے رہا ہے، ہم اپنے حبیب کے ذکر کو ایسا بلند کریں گے جیسا ہماری ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ مصطفیٰ کا ذکر بلند ہوتا رہے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم میرے حبیب کا ذکر رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ذمہ داری کو اپنے اوپر لے لیا۔ کیوں؟ تاکہ وہ ذمہ داری جب میں لوں، جب میں ہمیشہ سے ہوں، تو مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا، اور ہمیشہ جب کچھ نہیں رہے گا تب اللہ کی ذات رہے گی، وہ پروردگار اپنے حبیب کا ذکر کرنے والا رہے گا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ذمہ داری کو کیا کیا؟ اپنے اوپر لے لیا۔ بندوں کا کام کیا ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کی شان و عظمت کو بلند کر دیا۔ اب ساری دنیا کے بدعقیدہ لوگ مل کر اگر گھٹانے کی ناپاک کوشش کریں گے، خود گھٹ جائیں گے، خود واصل جہنم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ نے اپنے حبیب کی شان کو ہمیشہ جو بلند کر دیا، اس میں ذرا برابر بھی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے وہ ایسا اعلیٰ و عرفہ مصطفیٰ کی شان کو بلند فرما دیا۔
سارے بدعقیدہ لوگ مل کر بھی اگر کوشش کر لے، آج جیسا کہ ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے، اپنے تو اپنے غیر کوشش کر رہے ہیں، تو غیر اپنے بھی کوشش کر رہے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ کہ آج آپ دیکھیں گے امی کا جب لفظ آتا ہے تو امی کے لفظ کا ترجمہ لوگوں کے سامنے ایسا کرتے ہوئے کہہ دیتے معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان پڑھ ہے کہہ دیتے ہیں۔ لیکن معزز سامعین کرام غور کریں، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں اگر 2 جملوں میں آپ کے سامنے بیان کرتے چلو، جو انسان کے مروجہ رسم و رواج ہے، یعنی کتابت، لکھنا، کاغذ، قلم، علم حاصل کرنا، یہ لوگوں کا علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے، تو یہ لوگوں کے مروجہ رسم و کتابت وغیرہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزوں سے مصطفیٰ کو اللہ نے پاک رکھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جب علم دینے کی بات آتی ہے تو پروردگار عالم خود اپنے حبیب کو علم عطا فرماتا ہے۔ کائنات میں مصطفیٰ کا کوئی استاذ نہیں ہے، استاذ ہوتا بھی کیسے عزیزان محترم، استاذ ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ شاگرد سے زیادہ علم کو جاننے والا ہونا چاہیے، جس کو پڑھا رہا ہے، جس کو سکھا رہا ہے، ان سے زیادہ علم کو حاصل کرنا چاہیے، جب جا کر ان کو اور علم سکھائے گا۔ مصطفیٰ سے بڑھ کر ساری کائنات میں کون ہے جاننے والا؟ مصطفیٰ سے بڑھ کر علم رکھنے والا ساری کائنات میں کون ہے؟ جن کو سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں کسی کو پیدا نہیں فرمایا، اس لیے کہ روئے زمین پر کوئی اس لائق ہے ہی نہیں میرے حبیب کو تعلیم دے سکے، بلکہ ساری کائنات آپ کے علم کی محتاج ہے۔ آپ علم مصطفیٰ بانٹتے جائیں گے، وہ علم کو لے کر کوئی حافظ قرآن بن جائے گا۔ جو ہم نے آپ پر کلام کو نازل فرمایا، وہ کلام کو اگر کوئی یاد کرے گا تو وہ حافظ قرآن بن جائے گا، اس کو صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرے گا، صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرے گا تو وہ قاری کہلائے گا، اور اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھ جائے گا، وہ عالم دین کہلائے گا۔ اور اے حبیب آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو یاد کرے گا، قرآن اور حدیث کے گہرائیوں میں جائے گا، اور فقہ کو اس کا قرآن اور حدیث کا جو نچوڑ ہے اس کو حاصل کرے گا تو وہ مفتی کہلائے گا۔ یہ ساری کائنات آپ کے علم کی محتاج ہے تاکہ مصطفیٰ کا علم لے لے اور لے کر اپنے آپ میں ڈگریوں کو حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان وہ ہے جس نے کلام اللہ کی تعلیم دی ہے۔ علم القرآن، کلام اللہ کو سکھایا ہے، کلام اللہ کی تعلیم دی ہے، ساری حکمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے۔ تو ذات محمد الرسول اللہ کو اللہ نے نوازا ہے۔ کیسا نوازا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمَ، اے حبیب جو آپ نہیں جانتے تھے ہر چیز کا ہم نے آپ کو علم عطا فرما دیا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرا موضوع علم غیب مصطفیٰ نہیں ہے، بات آئی تو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے علوم و فنون سے مالا مال فرما دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علمت علم الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے ایسا علم عطا فرمایا تمام اولین کا یعنی پہلے والوں کا سب کچھ علم عطا فرما دیا، اور قیامت کے بعد والوں کا بھی سب کچھ اللہ نے مجھے علم عطا فرما دیا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک کے اندر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمینوں میں ہے آسمانوں میں ہے سب علم کو میں نے جان لیا۔ تو اللہ نے وہ شان مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے، تو مصطفیٰ کو معاذ اللہ امی کہتے ہوئے اور خود کو اپنے آپ کو مفتی کہہ رہے ہیں، شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ معزز سامعین کرام، جن کے علم کی خیرات کو لے کر ایک جاہل اپنے آپ کو مفتی کہلانے والا ہو گیا،
تو وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے تعلق سے ایسا کہہ رہے ہیں۔ ایسے فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے معزز سامعین کرام۔ الغرض میں یہ عرض کر رہا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا۔ جب یہ آیت شریفہ اور بہت ساری اس کے تفاسیر ہے اور بہت ساری اس کے نکات ہے، لیکن میں ان نکاتوں میں گئے بغیر کچھ بات آگے لے چلتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، نازل ہونے کے بعد حضور علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرما رہے کہ اے جبرائیل بتاؤ اللہ نے میرے ذکر کو بلند کیا تو اس کا معنی کیا ہے، پوچھ رہے ہیں تاکہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ تمام چیزیں آشکار ہو جائے، روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے۔ تو جبرائیل امین اللہ کی بارگاہ میں معروضہ عرض کرتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ مولا تو نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند فرمایا، تو جو بلند فرمایا تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، ہم نے اپنے حبیب کے ذکر کو اتنا بلند فرمایا جب جب میرا ذکر ہو میرے حبیب کا بھی ذکر ہو۔ اذا ذکرت ذکرت معی حدیث پاک کے الفاظ ہے، جب جب میرا ذکر کیا جائے میرے ذکر کے ساتھ اے حبیب آپ کا بھی ذکر ہو۔ اب دیکھیں معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جب خدا کا ذکر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا۔ آپ اس عالم کی بات دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش معلیٰ پر اپنے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ دیا۔ قیامت تک کے آنے والوں کو شرط لگا دیا تم ایمان والے بننا ہو، ایمان والے بندے بننا چاہتے ہو کلمے کو پڑھنا پڑے گا، اور کلمے کے دو جز، ایک جز تو میرے متعلق ہے، ایک جز تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ جب دونوں جز کو تم پڑھو گے دل و جان سے مانو گے، جب تم ایمان کے اندر داخل ہوگے، جب تم مسلمان کہلانے کے لائق ہوگے۔ اور دیکھیں معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی عرش کے پایوں پر اپنے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کے اندر در و دیوار پر اللہ نے مصطفیٰ کے نام کو لکھ دیا۔ روایتوں میں آتا ہے، سبل الہدی والرشاد سیرت کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ درخت کے پتوں پر، جنت کے اندر جو درخت ہے وہ درخت کے ایک ایک پتے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کے نام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ ایسا مصطفیٰ کے ذکر کو بلند فرمایا، کائنات کے اس عالم کے اندر، ملائے اعلیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ پر جہاں جہاں رب کا نام ہے وہاں وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اب درخت کے ہر پتے پتے پر اور جنت کے ہر دروازے پر، در و دیوار پر مصطفیٰ کا نام ہے۔ اب دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا۔ اذان جب تم کہتے ہو، جب میری کبریائی بیان کرتے ہو، میری کبریائی بیان کرنے کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ جب تک نہیں کہو گے تمہاری اذان مکمل نہیں ہوگی۔ ساری اذان تم دو لو، لیکن اس کے اندر یہ الفاظ کو اگر بھول بھی جائے پھر اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اذان مکمل نہیں ہوتی ہے، دوبارہ پھر ان الفاظ کو دہرانا پڑے گا، ان الفاظ کے ساتھ اذان دینا پڑے گا، جب جا کر اذان مکمل ہوتی ہے۔ اب اذان ہوئی، اللہ کا نام، مصطفیٰ کا نام، اقامت کے لیے مؤذن صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، اقامت کے کلمات کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، رب کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ کہتے ہیں ساری اقامت کہہ دے، یہ الفاظ کو اگر بھول جائے تو اقامت نہیں ہوتی۔
کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط رکھ دیا جب جب میرا ذکر ہو، میرے حبیب کا ذکر ہو۔ اقامت ہو گئی عزیزان محترم، اقامت ہونے کے بعد اب نماز کے لیے ہم کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، رب کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، رکوع میں گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، رکوع سے اپنے سر کو اٹھائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، سجدے میں جا رہے ہیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ ساری نماز جب ختم ہونے پر آ گئی، قاعدے جلسے کے اندر آپ بیٹھ گئے، قاعدے میں بیٹھ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگا دیا۔ وہ شرط یہ ہے، اے بندے ساری عبادت میری کبریائی بیان کرتے ہوئے کیا، اب تیرے لیے ضروری ہے مصطفیٰ پر درود و سلام بھیج۔ میرا ذکر کو تو کر دیا، میرے حبیب کا ذکر کر۔ میرے حبیب کا جب ذکر کرے گا تیری نماز قبول ہوگی، میرے حبیب کا ذکر اگر نہیں کرے گا، بھول جائے گا یا چھوڑ دے گا، تیری نماز منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر مصطفیٰ پر درود و سلام رکھ دیا۔ معزز سامعین کرام، نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے جب بندہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد کسی کو سلام کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، کسی کے سلام کا جواب دینا اس کے لیے جائز نہیں ہے، نہ چیخ کا جواب دے سکتا ہے، نہ سلام کر سکتا ہے، نہ سلام کا جواب دے سکتا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط رکھ دیا، بندے میرے حبیب پر درود و سلام پیش کر، اب میں تیری نماز کو قبول کر لوں گا۔ اس کے بعد دیکھیں معزز سامعین کرام، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان میرے ذکر کے ساتھ میرے حبیب کا ذکر اس کے کانوں میں ڈال دو۔ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نام رکھ دیا اپنے ذکر کے ساتھ، لیکن ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھا، وہ ہے ذبح کرتے وقت۔ ذبح جب کیا جاتا ہے تو اللہ کا نام لے کر دیتے ہیں، وہاں پر اللہ نے اپنے حبیب کے نام کو نہیں رکھا۔ کیوں نہیں رکھا؟ اس میں بھی حکمت ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، سراپا رحمت بنایا، یہاں پر ہم جو بکرے کو ذبح کر رہے ہیں رب کا نام لے کر ذبح کر رہے ہیں، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کا نام نہیں رکھا، اس لیے کہ آپ تو رحمت للعالمین ہے، اس لیے ہم آپ کے نام کو یہاں پر نہیں لاتے ہیں، بقیہ ہر جگہ آپ کے نام، ساری کائنات آپ کے نام کی محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ پر مصطفیٰ کے نام کو رکھ دیا۔ اور تھوڑا آگے بڑے معزز سامعین کرام، آخری حدیث پاک، وقت ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کیا تھا؟ ذات دو، اللہ کی ذات اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ذکر کیا ہے؟ دو ذکر، اللہ کا جب تم ذکر کرو ساتھ میں حضور علیہ السلام کا ذکر کرو۔ آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اے حبیب جعلت ذکرک ذکری، آپ کے ذکر کو میرا ذکر بنا دیا۔ اب ذات دو ہے، اللہ کی ذات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب ذکر بھی دو تھا لیکن ساتھ میں تھا، جائنٹ تھا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شرط رکھ دیا، اے حبیب جو آپ کا ذکر کرے، اگر وہ میرا ذکر نہ بھی کرے تو میرا ذکر کرنا اس کے لیے شمار ہو جائے گا۔ اب جو بندہ رات بھر یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ وا محمدہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بندہ اگر ذکر کرے گا، اس کے نام اعمال میں یا اللہ بھی لکھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا۔ جو بندہ میرے حبیب کا ذکر کرتا ہے، ہم اس بندے پر ایسا کرم کرتے ہیں، وہ بندہ گویا کہ میرا بھی ذکر میں اسے شمار کر لیتا ہوں، اس کے نام اعمال میں وہ بھی یہ ثواب عطا فرما دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے حبیب سے محبت دیکھے، مصطفیٰ کا ذکر جب بندہ کرتا ہے خود بخود خدا کا ذکر ہو جاتا ہے۔ اور کیسے نہ ہو جب مصطفیٰ کی کبریائی بیان کرے، بندے کے دل میں کیا خیال آتا ہے؟
جب مصطفیٰ اتنے حسن و جمال والے ہیں، سراپا اتنے کمال والے ہیں، سراپا ایسے معجزات والے ہیں، ایسی شان و عظمت رکھنے والے ہیں، ایسی قدرت رکھنے والے ہیں، تو ان کو بنانے والا پروردگار کی شان والا ہوگا۔ خود بخود ذہن میں خیال آ جاتا ہے، جب خود بخود اللہ کا تصور، اس کی کبریائی کا خیال آ جاتا ہے، اس کا ذکر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، میرے حبیب کے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا لیا۔ یہ چند مختصر سی باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کیا، اور بہت طویل مضمون ہے معزز سامعین کرام۔ یہ مضمونات تو ایسے ہیں، ہم بیان کرتے جائے، سننے والے سنتے چلے جائے، نہ ہمارا جی بھرتا ہے، نہ سننے والوں کا جی بھرتا ہے، اور پیاس ادھوری رہ جاتی ہے، اور کچھ سنایا جائے اور کچھ سنا جائے، ہمارے دل کے اندر، سننے والوں کے دل کے اندر یہ تشنگی باقی رہتی ہے۔ اللہ کرے کہ اس تشنگی کو قائم کرے، اور اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کے صدقے میں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے، مصطفیٰ کی محبتوں میں جینے، مصطفیٰ کی محبتوں میں مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔